वेलकम एक नाज़रीन ॻाल्हाए रहिया आहियूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ते नई महिमान सभा सां गॾु स्टूडियो में चेयरमैन IPR कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर इसी प्रोसेस को पहले पूरा करेंगे कि जब एप्लीकेशन लॉन्च हो गई, ट्रेडमार्क के वाले सर्च हो गया कि आप इस नाम से कोई भी नाम अवेलेबल नहीं है, इसको आप रजिस्टर करा सकते हैं, उसके बाद का प्रोसेस? उसके बाद वो आपको जब आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, एप्लीकेशन आपके एक्सेप्ट कर लेते हैं सही कुछ फीस के साथ, तो फिर उसको आपको TM दे देते हैं। ठीक, वो आप इस्तेमाल करते रहते हैं। उसके बाद वो अच्छा जब TM आ गया तो उसके बाद उस नाम से कोई भी नहीं बनवा सकता आप? फिलहाल नहीं बनवा सकता, कोई था नहीं उसने दिया नहीं। फिर उसके बाद वो चलता रहता है प्रोसेस। फिर उसके बाद उसके अंदर रजिस्टर एक रजिस्टर बनता है, उस रजिस्टर के अंदर इसको छाप देते हैं जनरल के अंदर। ठीक, जनरल के अंदर छाप देते हैं और ये प्रोसेस लंबा होता है, ये साल 1.5 साल लग जाता है। उस रजिस्टर जब वो जनरल में छाप देते हैं, जनरल में छापने के बाद मेरे ख्याल से अगर प्रोसेस लंबा है तो मेरे ख्याल से इसमें इनको टाइम भी तो चाहिए होता है कि वो अपने प्रोडक्ट डेवलप करते रहे। जी हाँ, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। जब TM मिल गया तो अपना काम शुरू कर दें। फिर वो जब जनरल में आ जाता है तो जनरल के बाद उसका टाइम होता है 120 दिन का या 60 दिन का कुछ टाइम होता है। उसके बाद वो टाइम जब खत्म होता है तो वो आपको बुला लेते हैं और उसके बाद उसका एक सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई है जिसके मालिक आप हैं। सही, ये बिल्कुल इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाकई प्रॉपर्टी है। सही, आप उसको देखें कि वो नाम उनका इतना चलता है कि वो जमीनी प्रॉपर्टी, उसके आगे कोई प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन एक अलमिया हमारे पास एक ये भी है नईम साहब के बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होंगे, बहुत सारे ऐसे ट्रेडमार्क्स होंगे जिनका नाम ऑलरेडी होगा, लेकिन फिर भी उसकी कॉपीज हो रही हैं। पाकिस्तान, अब ठीक है मैं मान रहा हूँ कि हमारा कंट्री ऐसा है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीजें ना होनी चाहिए तो अच्छा है, लेकिन हो रही होती है मार्केट में। और फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेने के बाद भी लोग चिल्लाते हैं कि हमारे नाम से दूसरे नाम भी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उसके लिए कार्रवाई भी होती है, कानून में उसकी कार्रवाई मौजूद है और कार्रवाई भी होती है। तब जब कोई किराया करे, जब तक छापे भी लगते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन देखिए ये तो इस माशरे का हिस्सा है ना, इस पे तो दूसरा एक प्रोग्राम हो सकता है क्यों होता है, किस लिए होता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप ये समझ लें जब आप ये ट्रेडमार्क ले लेते हैं तो आप सिक्योर हो जाते हैं। सही, आपकी एक हैसियत बन जाती है उस ट्रेडमार्क के हवाले से। जाहिर है जो दो चोर होगा तो चोरी रहेगा, 2 नंबर आएगा तो 2 नंबर आएगा, आप तो एक ही नंबर रहेंगे ना। बिल्कुल। तो फायदा इसके अंदर इस तरीके से भी बहुत ज्यादा है। सही, अच्छा मेड्रिड प्रोटोकॉल का मालूम करना चाहूँ उसके मेड्रिड प्रोटोकॉल क्या है और उससे फवायद क्या है उसके? देखिए मेड्रिड प्रोटोकॉल एक 1995 में 89 में बना था, फिर 95 में इसको हो गया। 84 मुल्कों ने इस प्रोटोकॉल को साइन किया है। सही, पाकिस्तान ने अभी तक साइन नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान साइन करने वाला है। इस पे सेमिनार हो रहे हैं। जो वजीर साहब है हमारे, जो चेयरमैन है इसके हबीबुल्लाह जान आफरीदी, बहुत इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। सही, और हमारे यहाँ के खालिद वो है अपने क्या नाम था जी उनका, खालिद हिदायतुल्लाह खान साहब, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले में। तो उसमें बात यह है कि अगर आप ये सिंगल वो होता है कि आप एक एप्लीकेशन आप डालें सिंगल एप्लीकेशन पर, ये 84 कंट्रीज में समझ लें आप एक तरीके से आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है। अच्छा, ठीक है, बगैर किसी प्रॉब्लम के। इसमें सबसे ज्यादा आसानी ये है कि आपको कोई लीगलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, अनटिल एंड अनलेस आपकी अपोजिशन ना आ जाए। अगर किसी और ने कराया तो जाहिर है उसके खिलाफ आएगा। ठीक है, बिल्कुल। सिंगल ऑनलाइन होता है, सिंगल एप्लीकेशन ये ले लेता है। 84 कंट्रीज में के लिए ये रजिस्टर हो जाता है। फिर जब हर कंट्रीज के लिए जिसमें आपको चाहिए होता है उसके लिए एक सिंगल $100 के करीब या 100 फ्रैंक के करीब होती है। 900 कुछ फ्रैंक इसकी फीस है। सही, जो कि 84 ममालिक में ये आपको रजिस्टर कर लेगा। बहुत आसान काम है, लेस कॉस्टली है, आसानी के साथ हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल के लिए पहली दफा में ये हो जाएगा। सही, ठीक है, उसके बाद 10 साल और रिन्यूड ये कर देगा। सही। तो अच्छा, इस पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कब स्टार्ट किया इस पे काम करना, IPR प्रोटोकॉल पे? क्योंकि हमारी नॉलेज में या हमारे नाज़रीन की नॉलेज में ये चीजें बहुत कम आती हैं या इन चीजों पे काम बहुत कम होता है। तो इस पे कब से काम हो रहा है और कितना काम हो चुका है इस पे? सर ये समझ लें आप, जब से चैम्बर की सब कमेटियां बनी, हर टाइम में ये कमेटी होती थी। सही, लेकिन लोग इस कमेटी को या इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं। ठीक, इस पे तो आपने जुर्रत की एक प्रोग्राम कर लिया है, लोगों को थोड़ा पता चला है, खासतौर पर इंटीरियर वाले हमारे भाइयों को, सिंधी भाइयों को पता चलेगा। लेकिन इस पे कोई प्रोग्राम नहीं होता है, इस पे कोई नो हाउ नहीं दी जाती है। अभी मैंने आपको, जैसे आप भी उस मीटिंग में थे हमारी, हमने कहा कि जनरल में भी हम इसका छापेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई ये आप कर लो। और फैसिलिटीज डेस्क भी, जैसा कि आपने अपने शुरू कलमात में बताया, फैसिलिटीज डेस्क भी हमने इसके लिए बनाई है कि लोग आए और जो भी कोई प्रॉब्लम है वो हल कर दें। महकमा खुद ये चाहता है,
ہمارا جو محکمہ ہے اس کا IPR کا، وزیر صاحب ہمارے چیئرمین صاحب ہیں وہ ہیں، خالد ہدایت اللہ صاحب ہیں، سب چاہتے ہیں کہ فیسلٹی دیں. انہوں نے 3 آدمی ہمارے کو دے دیے، 3 آدمی جمعے کو ہمارے یہاں آتے ہیں گورنمنٹ سے رجسٹرڈ کے ٹریڈ مارک کے سب کے آتے ہیں. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے یہاں آ جائے، ہم اس کو اپلیکیشن کرنے سے لے کے اور آخر پروسیس تک. میرے خیال میں پیٹنٹ سے ریلیٹڈ زیادہ مسئلے آتے ہوں گے آپ کے پاس. دیکھیں سب سے پہلا کام تو رجسٹریشن ہے نا، پہلے تو آپ رجسٹر کرائیں گے. زیادہ تر لوگ رجسٹر کیا جاتے ہیں، اور کیونکہ اس وقت رجسٹریشن بہت کم ہے تو وہ پروسیس چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ پیٹنٹ کے جو مسائل ہیں وہ آگے چل کے آتے ہیں، وہ ایک بڑی فیلڈ ہو جاتی ہے پھر. لیکن جو وہ اس میں پھر لیجسلیشن وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے، انیشل اسٹیپ سے وہ یہاں پر ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ میڈرڈ پروٹوکول، اب مثال کے طور پہ اب آپ یہاں دیکھیں ہمارے یہاں ایک مشہور پیزا کی کمپنی ہے، ہمارے اس دن بتایا بھی تھا آپ کو، کمیٹی میں بات بھی ہوئی تھی. وہ ہمارا وہ کھلاڑی ہے آپ کو، کوئی بھی ایک نیا فلیور ایڈ کریں. فلیور ہے نا ہمارا، کیا نام ہے اس کا، چپلی کباب. صحیح، چپلی کباب مثال کے طور پہ چپلی کباب ہے، یا ہمارا چکن ٹکا ہے. اگر کسی ہمارے پاکستانی نے چپلی کباب اور چکن ٹکا پہلے سے رجسٹرڈ کرایا ہوا ہوتا تو آج وہ اس کو پیسوں میں بیچ رہا ہوتا، اس کو نام کو پیسوں میں بیچ رہا ہوتا. وہ کمپنی آپ کو اس چپلی کباب کا نام آپ کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتی تھی، اور آپ کو پیسے دے دی ہوتی پوری دنیا کے اندر. صحیح، لائلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، لائلٹی آپ کو، یہ IPR ہے. صحیح، اگر آپ نے کرایا ہوتا تو پہلے. کتنی مائنر سی چیزیں لیکن ہمارے لوگوں کی نالج بھی نہیں ہے. اور دیکھیں نا ہمارے یہاں باسمتی رائس ہے، وہ دوسرے لوگوں نے کرا لیا، ہم نہ کرا سکے. ہمارا اپنا باسمتی رائس تھا. اسی طرح ہمارے یہاں جتنی بڑی ایکسپورٹ کاٹن کی ہو رہی ہے، اتنی معیاری کاٹن سے ہمارے یہاں کام ہوتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں جنہوں نے اپنے ٹریڈ مارک کو دنیا میں رجسٹر کرایا ہے اور بھیجایا ہے. صحیح، اور دنیا میں چلایا ہے. اب فٹ بال، ایڈیڈاس کی فٹ بال جو تھی وہ سیال کوٹ میں بنتی تھی جب یہ ورلڈ کپ ہوا. صحیح، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اپنا کوئی برانڈ نہیں تھا، پیسے انہوں نے کمائے. دوسروں کے برانڈ ہمارے یہاں بنتے تو پیسے بھی ڈیفینیٹلی وہی کمائیں گے. اگر ہمارا اپنا برانڈ ہوتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کہاں ہوتی. جی آج 60 سال ہو گئے ہمارے، 65 سال ہو گئے. اگر 50 سال پہلے بھی کسی نے کوئی برانڈ ہمارا بنا لیے ہوتے، اس طرح کے کوئی برانڈ ہمارے، ٹھیک ہے، تو آپ یقین کریں یہ ہم اس میں ڈالروں میں ہم پیسے کما رہے ہوتے. کیا آج نہیں کر سکتے؟ کیونکہ میں وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ ایڈیڈاس والے یہاں سے بنوا رہے ہیں، بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ یہاں سے بنواتی ہیں. آج اگر ہم اپنا کوئی یہ بنانا چاہیں اور پھر IPR کی طرف جانا چاہیں، پھر اس کو پیٹنٹ بھی کریں، جو پورا پروسیس ہے، تو کیا آج ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کریں گے تو ہماری نسلیں کھائیں گے آنے والی. صحیح، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. چاول کے بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے رجسٹر باہر کرائے اور بیچ رہے ہیں چاول. صحیح، زبردست بیچ رہے ہیں چاول. فٹ بال کو بھی اگر ہم رجسٹر کرنا ہے، کیونکہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے جو کہ انٹرنیشنلی ورک کر رہی ہے. کوئی ایسا ہی نام کوئی رجسٹر کرا لے، کوئی آدمی اپنے لیے یا دوسرا کوئی آدمی. دوسری بات ہے، میری حکومت سے بھی درخواست ہے، جب یہ میڈرڈ پروٹوکول آ جائے اور میری IPR کے جو متعلقہ لوگ ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں، تو کچھ فیسلٹیز پیسوں کے اندر، کیونکہ 900 کچھ ڈالر اس کا 900 کچھ فرینک بنتا ہے پاکستانی روپوں میں، تو کچھ فیسلٹیز یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی اس کے اندر بیئر کرے، کو پیسوں میں کچھ فیسلٹیز ان کو دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، اور اس کی نو ہاؤ دے. خیرپور کی ڈیٹس کا ایگزامپل لے لیں، کنڈی کی جو ریڈ چلی ہوتی ہے اس کا ایگزامپل. سر میں بھی انڈیا ہو کے آیا ہوں اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں. 100 سے زیادہ ٹرک قطار میں کھڑے ہوئے تھے، صرف چھوارا لے جا رہے تھے. صحیح، آپ اپنا چھوارا سکا کے دے دیتے اور اس کی کھجور نہیں بناتے. بالکل، اگر آپ کھجور بناتے اور کھجور کا کوئی ٹریڈ مارک آپ کا رجسٹرڈ ہوتا تو یہ ایک مسلم ملک ہے. آپ کو رمضانوں میں شارٹیج آ جاتی ہے کھجور کی، آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، تو وہی چیز جو ہے وہ آپ یہاں کما سکتے ہیں پیسے اس میں. صحیح، تو آگاہی کی بہت ضرورت ہے، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے اس کو ہم تو پروگرام کریں، لوگوں کو بتائیں، اور 2-4 پروگرام اس پہ اور ہو جائیں، اور ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم کو 1-2 آدمی بلا لیں. اچھا، چیمبر آف کامرس نے یہ جو کہا تھا، جو میٹنگ میں بھی تھا آپ کے ساتھ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے ممبر بنایا اس کمیٹی کا. ویلکم سر. اچھا، یہاں پہ یہ بھی بات میں کرنا چاہوں گا کہ اس وقت اس میٹنگ کے بعد اس وقت تک اس پہ کتنا کام ہوا؟ اس وقت سے میٹنگ میں یہ کام ہوا ہے، جو ہم نے سفارشات دی تھی وہ چیمبر نے ہماری منظور کر لی ہیں، اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور اگلی میٹنگ اسی مہینے کے آخر میں ہماری ہونے والی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید انفارمیشن دیں گے، اور کچھ آپ کو، کیونکہ اگر پوری سندھ کے اندر انفارمیشن پھیلانی ہے، یا جتنے بھی ہمارے ٹریڈرز ہیں، پورے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، پورے پاکستان میں اگر انفارمیشن پھیلانی ہے تو میرے خیال سے ان کے لیے نہ صرف پروگرامز بلکہ
پیپر ورک بھی ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. وہ اس لیے کہ اگر ان کے پاس چیزیں اویلیبل ہوں گی اور ان کو آسان لفظوں میں سمجھ میں آئے گی کہ یہ چیز کیا ہے اور ان کے فائدے کیا ہیں, جیسے آپ نے فوائد بتایا ہمیں شروع میں, تو یہ فوائد اگر ان کو لکھ کر ان کو سینڈ کر دیے جائیں بکلیٹس کی صورت, جو کہ وہاں پہ ریکمینڈ بھی ہوا تھا, تو چیمبر میں ایک اردو میں بکلیٹ ہے اور پہلے ہم نے چھپوائی تھی کچھ 4-5 سال پہلے, تو اب دوبارہ اس کو ہم نکلوایا, اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں چھپوانے کی. اگر وہ چھپ جاتی ہے تو عام آدمی کے لیے بھی آسان ہے. دوسری بات ہے, میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے بہت ایکٹیو ہے, ڈپارٹمنٹ سے بھی ہماری درخواست ہوگی, حکومت پاکستان سے بھی ہماری درخواست ہوگی کہ اس کی آگاہی کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ بہت ضروری بات ہے, اور جو بھی کاروبار اس طرح کے کام ہے جو اس میں ہمارے ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے, اس میں ہمارا ملک زر مبادلہ کما سکتا ہے, اس کو حکومت بھی کچھ اسسٹ کرے. اچھا, آپ کی چیئرمین شپ میں کیا سمجھتے ہیں, آپ نے ٹارگیٹس کیا رکھے میں سے؟ ٹارگیٹ ہم نے یہی رکھا ہے کہ ایک تو ہمارے ساتھ جو لوگوں کی کو جو سہولت ہم پہنچا سکیں, ان کو بتا سکیں کہ یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے کہ آپ تھرو پراپر چینل اس چیز کو پھیلا رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے درخواست بھی کی تھی اس سلسلے میں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو پریشانی اگر پرابلم ہوتی ہے اور کوئی مجھے فون کرتا ہے, ابھی آپ کے سامنے بھی ایک فون آیا تھا, تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ تم چیمبر آؤ, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, ان کا مسئلہ ہم وہیں پہ حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سارے مسئلے آئی پی آر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, آئی پی آر, پیٹنٹ, کاپی رائٹ, سب سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے, ان کو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ضروری کام ہے, آپ کریں, اور یہ ضروری کام کرنے سے آپ کو مناسب فائدہ ہوگا. اب 2 نمبر کی طرف نہ جائیں, کسی کو کاپی نہ کریں, ٹھیک ہے, اپنا ایک ٹریڈ مارک بنائیں, اپنا ایک وہ لے کے چلیں, اس کو آپ چلائیں, اور وقت آئے گا اور وہی جو چیز ہے وہ آپ کی پھل پھول جائے گی. اور اچھا, ویسے اگر دیکھا جائے پاکستان نے کتنا کام کیا ہوا ہے اس پہ, ٹریڈ مارک پہ یا آئی پی آر پہ, اوور آل پورے پاکستان کی بات کروں, ڈفرنٹ 4 صوبوں کو ملا کر, تو کیا سمجھتے ہیں اس پہ کتنا کام ہوا ہے اور کتنا ہونا چاہیے تھا؟ ویسے اتنا نہیں کام ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. اب کچھ انفارمیشن ٹیکنالوجی زیادہ ہو گئی ہے تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو ملٹی نیشنل ہیں یا باہر کے جو لوگ ہیں, وہ تو آ کے سب سے پہلے یہی کام کراتے ہیں, اپنے ٹریڈ مارک رجسٹر کراتے ہیں اور پیٹنٹ کرواتے ہیں, ہر چیز کرواتے ہیں. ہمارے والوں کو تو اتنی اس کو فالتو سمجھتے ہیں ہمارے والے, کہتے ہیں خرچہ ہے خام خواہ کا, اور چکر لگانے پڑیں گے اور یہ کرنا پڑے گا. تو اب تو یہ آن لائن جرنل بھی آن لائن کر دیا ہے حکومت نے, اور اپلیکیشن کی بھی آسانی ہے. ایک اور میری درخواست ہے آپ کے توسط سے کہ جو آخری میٹر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے سرچ کا جو پرابلم ہے, سرچ جو ہے اب ان سے جا کے ہم کو لینی پڑتی ہے. تو ہم نے چیمبر نے مطالبہ کیا ہے, میں بھی مطالبہ کرتا ہوں اپنے چیئرمین صاحب سے, حبیب اللہ جان آفریدی صاحب سے, کہ سرچ بھی جو ہے وہ آن لائن کر دیں, بھلے اس کے کچھ پیسے آپ اپلیکیشن کے ٹائم بڑھا لیں, ٹھیک ہے, تاکہ سرچ آن لائن ہو جائے, ہر آدمی دیکھ سکے گا بھائی یہ موجود ہے, ٹریڈ مارک موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. تھینک یو نعیم صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے. ناظرین, آئی پی آر حوالے سے نعیم صاحب جا کمنٹس ॿुधा आहिनि, آئی پی آر حوالے سے مختلف کم थियण अञा बाक़ी आहे. असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते कोशिशि कंदासीं इन ते अञा शोज़ कया वञनि त जीअं तव्हांजी नॉलेज में इहा ॻाल्हि वधि खां वधि अचे, तव्हां इन ते अमल करे सघो. जेको प्रोग्राम एतिरो ई, पंहिंजे व्यूज़ लाइ तव्हां असांखे लिखी सघो था असांजे ईमेल एड्रेस ते pastoday@ktntv.tv. अॼु जो प्रोग्राम एतिरो ई, इजाज़त ॾींदा पंहिंजे होस्ट ज़ोहेब काका खे. ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़. अल्लाह हाफ़िज़.